تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے تجرد کی زندگی بسر کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ تجرد سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل رہبانیت والا طریقہ، اس کی قسم کھا لی تھی۔ اب تو وہ کیا کرتے؟ تو اب ان کی قسموں کو کھولنے کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو کوئی بات نہیں، دیر از اے وے آؤٹ۔ یہ اسلام کا کیا حسن ہے، کبھی اسلام ہم کو ڈیڈ اینڈ پہ لا کے کھڑا نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس اب تو پھنس گئے تم، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں کھائی قسم، چلو بس اب بیٹھے رہو۔ نہ، ہر چیز میں دیر از ہوپ، ہر چیز میں امید کی کرن ہے، ہر سچویشن سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ سورہ طلاق میں آتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کے لیے ہر جگہ سے ایگزٹ مل جائے گی تم کو۔ تو اب ان کی قسموں سے نکلنے کا طریقہ ہے جو کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پہ اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ٹھیک، اچھا، اب قسمیں یا حلف جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود یہاں پہ موجود ہے باللغو فی ایمانکم، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ لفظ کیا ہے؟ لغو، واو کو پروناؤنس نہیں کرتے، یمین لغو بات ہم کہتے ہیں نا، واو کو نہیں بولتے۔ جیسے کہ ایک نام ہوتا ہے عین میم را واو، بعض لوگ امرو پڑھ لیتے ہیں اس کو، وہ امرو نہیں ہوتا، امرو بن آس نہیں ہے نام، امر ہے، امر، واو پروناؤنس نہیں ہوتا۔ اسی طرح لغ کے اندر واو پروناؤنس نہیں ہوتا۔ تو یمین لغ، لغ کے ابھی ترجمہ میں ہم نے دیکھا تھا لغ کا مطلب کیا؟ بے ارادہ جو بات منہ سے نکل جائے۔ تو بے ساختہ عادتاً زبان سے بعض دفعہ لوگوں کے نکل جاتے ہیں قسم سے، اور بڑے وہ ایک طرح سے ترلا کر کہتے ہیں نا، قسم سے یہ ہوا، یا کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہوا۔ تو یہ واللہ باللہ، بائی گاڈ میں نے ایسے نہیں کیا، بائی گاڈ دس ڈنٹ ہیپن، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو، ان کو زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے یہ بولنے کا، یا عربوں کے ہاں واللہ باللہ ایسے کہتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو، کوئی ڈائریکشن اس کا نہیں ہے، کوئی مقصد اس کا نہیں ہے، بس تکیہ کلام کے طور پہ واللہ باللہ کہتے رہتے ہیں، بائی گاڈ کہتے رہتے ہیں۔ قسم سے میں نے سیب کھایا، قسم سے میں وہاں نہیں گئی، قسم سے یہ ہو گیا، قسم سے میں بڑی خوش ہوئی، ایسی بیکار کی قسم، بالکل یوزلیس قسم کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو قسم ہے، نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال لغو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ وَلَکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَیْمَانَ، جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر تمہارا ضرور مواخذہ ہوگا۔ یہ ایگزیکٹ یمین لغو کا اپوزٹ ہے۔ یمین لغو پر گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، اس پر مواخذہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس، یمین غین میم واو سین غموس، غمسہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبا دینے والی۔ یمین غموس کیا ہے؟ یہ جھوٹا حلف یا جھوٹی قسم ہے، اس میں جھوٹی گواہی بھی آتی ہے، یعنی انسان پورے ارادے سے فلی کانشیس ہے، وہ پورے شعور کے ساتھ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تاکہ دوسرے کا حق مار لے یا جھوٹ بولے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے یمین غموس۔ اچھا، یمین غموس جو ہے اس کا نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی اور، اس کا کمپنسیشن ہے۔ عجیب بات یہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قتل بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس کا فدیہ وغیرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اور جس کی حق تلفی کی، جس کا حق مارا، جھوٹی قسم کھا کر اس کا حق ادا کر دے۔ کلیئر ہوا آپ کو؟ تو یہ صرف معافی مانگنے سے، استغفار سے معاف ہوگا، اس لیے کہ حق مارا ہے اس کے اندر۔ کفارہ دینے سے کیا ہوگا؟ بھی کسی کی زمین ہڑپ کر لی جھوٹی قسم کھا کر، تو اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینے سے اس کا حق تھوڑی مل جائے گا اس کو۔ تو یمین غموس کا کفارہ حق ادا کرنا، ازالہ کر دینا اگر ممکن ہے، نہیں ممکن تو پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، یمین غموس کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے، ماضی سے، پاسٹ میں۔ یہ کام وہ ہو چکا، یعنی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یعنی کہ اوتھ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو چوری کرتے دیکھا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ زمین فلاں شخص کے نام کی تھی اس کے باپ نے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس کا تعلق ہمیشہ پاسٹ سے ہوگا، ماضی سے ہوگا یمین غموس کا، تبھی تو حق مارا نا کسی کا۔ اچھا جناب، اب تیسری قسم ہوتی ہے جس کا یہاں کفارہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کس قسم کا کفارہ ہے؟ یمین لغو کا تو کفارہ ہی نہیں، تو یمین لغو کا نہ گناہ نہ کفارہ۔ پھر دوسری ایکسٹریم کیا تھی؟ یمین غموس، کبیرہ گناہ ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ اب یہ تھرڈ ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، یمین منعقدہ۔ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، ٹھیک ہے؟ یمین منعقدہ کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھائی کہ میں آئندہ، مثال کے طور پہ کہ میں آئندہ ہر پیر کو روزہ رکھوں گی، فار ایگزامپل نظر ٹائپ چیز ہو گئی نا۔ یا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور اپنی بہن کو فلاں جوڑا دوں گی، ٹھیک؟ تو یمین منعقدہ کا تعلق ہمیشہ فیوچر سے ہوتا ہے۔ تو پکا ارادہ تھا، نیت بالکل سنسیئر تھی، کوئی جھوٹ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی دھوکے کا مسئلہ نہیں تھا، پورے خلوص سے کہا کہ بھی اللہ کی قسم میں اپنی یہ چوڑیاں اپنی بہن کو دے دوں گی، رائٹ؟ اچھا، اب کیا ہوا وقت کے ساتھ؟ دو ہی آپشنز ہیں نا یمین منعقدہ کے اندر، کیا ہیں؟ یا تو وہ قسم پوری ہو جائے گی یا وہ نہیں ہوگی۔ اگر قسم پوری ہو گئی اور ہونی چاہیے تو الحمدللہ، ویل اینڈ گڈ، اور 100% ایفرٹ کرنا چاہیے کہ جو قسم کھائیں اس کو پورا کریں۔ اگر کہا ہے کہ اللہ کی قسم پیر کو روزہ رکھوں گی تو رکھیں، ہر حال میں رکھیں، 100% کوشش کریں۔ اگر کہا اللہ کی قسم چوڑیاں بہن کو دوں گی تو دے دیں اس کو۔ لیکن کوئی انفورسین سرکمسٹانسز کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کہ قسم پوری نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ تو یہاں اس کفارے کا ذکر ہے۔ اچھا، ان صحابہ نے قسم کس بات پہ کھا لی تھی؟ کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم گھی نہیں کھائیں گے، یعنی ایک غلط کام پہ قسم کھا لی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، علم نہیں تھا نا کہ یہ کام غلط ہے، انجانے میں غلط کام کا ارادہ کر لیا، اس پر قسم کھا لی۔ تو اگر غلط کام کا ارادہ کر لیں تو وہ قسم کھولنی لازمی ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ ہم حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور کسی نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیب نہیں کھاؤں گی، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چیریز نہیں کھاؤں گی، زندگی بھر میں چیریز نہیں کھاؤں گی، تو کیا کیا اس نے؟ حلال کو حرام کر لیا۔ اب جب علم آیا، قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، تو پتہ چلا کہ بھئی ایسی تو نظر مانی ہی نہیں جا سکتی، تو اب تو ظاہر ہے کفارہ دینا ہوگا۔ تو مختلف جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کو اپنی قسم کھولنی پڑ جائے۔ ایک اور شکل کیا ہو سکتی ہے کہ جو قسم کھائی تھی اس سے بہتر شکل سامنے آ جائے۔ جیسے چوڑیوں کی بات، کہا تھا اپنی بہن کو چوڑیاں دوں گی، اور بہن کے پاس آلریڈی 4 درجن سونے کی چوڑیاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور 6 کڑے بھی ہیں،
اور آپ نے ایسی باتوں میں کہا کہ پتہ ہے میں سوچ رہی ہوں تم کو اپنی چوڑیاں تو اس کا آپا پلیز مجھ کو نہیں چاہیے، پلیز آئی ڈونٹ وانٹ دیم. اب تو آپ پھنس گئے نا، قسم بھی کھا چکے کہ دوں گی. اب ایک بہتر شکل سامنے آ گئی کہ بھئی کوئی چیریٹی ہے، صدقہ ہے، یا کسی اور کو زیادہ ضرورت ہے، کوئی قریب رشتہ دار ہے، اس کو دے دیں ہم. بہتر شکل سامنے آ گئی نا، تو اس میں پھر قسم کو انسان کھول دیتا ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کرو اور قسم کا کفارہ دے دو. ٹھیک ہے. اچھا، اب کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ. کس کا کفارہ ہے یہ ہو کیا مطلب؟ کون سی قسم؟ لغ یا غموس یا منعقدہ؟ منعقدہ، جی ہاں. کفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا. جب قسم کھولو تو ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کیسا کھانا کھلائیں؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو کھلاتے ہو. ایوریج. دیکھیں ہمارا کھانا 3 طرح کا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم بہت فینسی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مرغ، پلاؤ، روسٹ، فلاں، برگر، پیزا، واٹ ایور، ٹھیک ہے، ایکسپینسو کھانا. وہ نہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھوک نہیں لگ رہی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نے چٹنی روٹی کھا لی، کھچڑی پکا کر کھا لی، بالکل معمولی ترین کھانا کھاتے ہیں، دال چاول، اس کا بھی ذکر نہیں ہے. ایوریج، جو نارمل ایوری ڈے کھانا ہوتا ہے تمہارا، اور وہ آبویسلی وہ اپنے سوشل سٹیٹس کے حساب سے لوگوں کا الگ الگ ہوگا. غریب کا ایوریج کھانا الگ ہوگا، امیر کا ایوریج کھانا الگ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو غریب نے قسم منعقدہ کھائی تھی، اب اس کو کھولنی ہے، وہ کھاتے ہی چٹنی ہے، تو ظاہر ہے وہ اسی حساب سے وہ لوگوں کو چٹنی ہی کھلائے گا. امیر لوگ ہیں، ان کے ہاں 3-4 چیزیں تو ہوتی ہیں، دال چاول روٹی، کوئی ایک فرائیڈ آئٹم ہے، کوئی ایک سالن پکا ہوا ہے، پھر کوئی ڈرنک ہوتا ہے ساتھ میں، یا کوئی بعد میں میٹھا ہوتا ہے. یہ ایوریج ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے یہاں ایسا کھانا، تو پھر وہ ایوریج کھانا کھلا دے اس حساب سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہے، تم خود اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھ لو، اس کے حساب سے تم 10 مسکینوں کو ویسا ہی کھانا کھلا دو. یا او کسوتہم، یا کپڑا پہنانا. تو کیسا کپڑا پہنانا؟ وہ جو بہت قیمتی کپڑے ہیں جو ہم شادیوں میں پہنتے ہیں وہ، یا وہ جو ہم بہت گرمی میں کچن میں کام کرتے ہوئے پہنتے ہیں وہ نہیں. ایک نارمل ایوری ڈے ویئر کا جو ہمارا ہوتا ہے، ہم کاٹن واٹن کے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، واٹ ایور. تو لہٰذا اس میں تم وہ کھلا دو اپنی اپنی معاشی حیثیت کے حساب سے، یا پہنا دو اپنی اپنی معاشی حیثیت کے حساب سے. لوگوں کو اپنے ملک علاقے کے رواج کے مطابق جوڑا دے دو. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک ایوریج عورت کیا پہنتی ہے؟ شرٹ، ٹراؤزر، دوپٹہ. تو شرٹ ٹراؤزر دوپٹہ یہ دے دو. ٹھیک ہے نا. ایک مرد کیا پہنتا ہے؟ کرتا شلوار یا پینٹ شرٹ. وہ تم اس کو ایوریج جو ہے نا، جو اس جگہ کے لیے ہے وہ دے دو. اگر اسکیموز کو دینا ہے تو وہ کیا دیں گے بتائیں؟ اسکیموں کا ایوریج پہننا کیا ہوتا ہے ان کے موسم کے لحاظ سے؟ وہ کہ ہماری طرح وہ کیا گل احمد کی لون کا جوڑا دیں گے ایک دوسرے کو؟ وہ جانور کی کھال دیں گے نا، وہ وہی پہنتے ہیں، وہ اسی طرح کا وہ ڈریس دیں گے. تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا موسم، جیسا علاقہ، جیسا رواج ہے، اس کے حساب سے تم وہ چیز ان کو دے دو. اب انگلینڈ میں کوئی رہتا ہے، انگریز ہے، تو وہ شلوار ہی دے گا کیا؟ وہ بتائیں مجھ کو. نہیں دے گا نا، وہ نہیں پہنتے شلوار. تو وہ جو پہنتے ہیں اس کے حساب سے وہ دیں گے ان کو، جہاں سے بھی لے کے دینا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تو کیا ہے اس کا کفارہ؟ 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کو پہنانا. او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا غلام کا. فمن لم یجد، تو جو نہ پائے. اس میں پھر انڈیکیشن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ غلام نہیں ملے گا، غلامی ختم ہو جائے گی. تو یہاں پہ 3 آپشن دے دیے. اگر ان غلاموں کا تو ہم نے معاملہ کر لیا. اگر ان تینوں میں سے، یعنی یہ جو تینوں آپشنز ہیں نا، یہ سارے مانیٹری آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. پیسے کا معاملہ ہے اس کے اندر. تو اگر پیسہ نہیں ہے
اور ان تینوں آپشنز میں سے تم کسی آپشن پر عمل نہیں کر سکتے، پیسے کی تنگی کی وجہ سے مالی کفارہ ادا نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، صرف اس صورت میں یہ چوتھا آپشن دیا ہے. اس کو سمجھ لیں اچھی طرح ہم، یعنی کہ کپڑا پہنانے کی کوشش کریں یا کھانا کھلانے کی کوشش کریں یا غلام آزاد کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ تینوں آپشن ایکسرسائز نہیں ہو سکتے تو پھر کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو اگر یہ نہ پائے، ابو آل تھری نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے، تو جسمانی کفارہ تم پھر ادا کر دو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کوشش کرو قسم توڑنی ہی نہ پڑے، سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ، قسموں کو ہلکا مت سمجھو. بہرحال اللہ کا نام لے رہے ہو تو بہت قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید تم شکر ادا کرو. تو فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ عملی شکر ہے، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان بندشوں سے نکلنے کا راستہ کھول دیا ہے. تو لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ اسلام میں تو پابندیوں سے نکلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا جو ہم خود ساختہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں. اچھا، تو یہاں تک کا مضمون ہم نے دیکھا کہ بلا وجہ کی پابندیاں خود پر لگانے سے منع فرمایا گیا. کیوں؟ تاکہ جب اللہ کوئی پابندی لگائے تو انسان کو بوجھل نہ لگے، پھر اریٹیشن پیدا نہ ہو کہ ایوری تھنگ از بینڈ، ایوری تھنگ از حرام، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہنسنا حرام، بولنا حرام، اچھا ڈریس پہننا حرام. دین ہے کہ عذاب، دین ہے کہ مصیبت. یہ ریزنٹمنٹ، یہ ریاکشن، یہ اریٹیشن نہیں آنا چاہیے. ہر چیز حلال ہے. کسی کو گاڑی خریدنی ہے بہت مہنگی، خرید لے. اللہ نے لکھا ہے کہیں کہ رولس رائس خریدنی حرام ہے، لکھا ہے اللہ نے کہ پرائیویٹ جہاز خریدنا حرام ہے، کچھ حرام نہیں ہے. اسکوٹر لے سکتے ہو اسکوٹر لے لو، رولس رائس لے سکتے ہو رولس رائس لے لو، نو پرابلم. تو جو اللہ نے بتا دیا اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں، تاکہ جب اللہ بتائے تو انسان پھر پوری قوت کے ساتھ اس حرام کو اوائڈ کرے. تو اب ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو اسلام آنے سے پہلے لوگ حلال سمجھا کرتے تھے، اور قرآن نے آ کر ان کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. انصاب اور ازلام، اس کے بارے میں تو ہم نے جب شروع میں سورہ مائدہ میں بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا یہاں پلیز اچھی طرح سے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تفسیر کر لیتے ہیں، تاکہ آئندہ پھر ہم خالی خمر اور میسر کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. تو آج انشاءاللہ ہم ان دو پر کنسنٹریٹ کریں گے. خمر، اس کا بھی آپ کو ترجمہ بتایا، اڑا دینا، کور کر دینا کسی چیز کو. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیند کا خمار چھایا ہوا ہے، کہ کیا دماغ میرا سویا سویا ہے. عشق کا بھی خمار ہوتا ہے، دماغ تھوڑا سا جو ہے وہ ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اس کی جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے. تو عشق کا بھی خمار کہتے ہیں. چڑھ گیا اس کے اوپر کوئی نشہ سوار ہو گیا ہے محبت کا، ایک طرح کا نشہ ہے نیند یا عشق. اچھا، خمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمر کیا ہے؟ انہ المسکر، یہ ایک نشہ ہے. ہر وہ چیز جو عقل کو سسپینڈ کر دے وہ نشہ نہیں ہوتی، خمر نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہم اس کو فرق نہیں کر پاتے ان دو چیزوں کے اندر، خمر کے اندر اور عقل کو سسپینڈ کر دینے والی چیزوں کے اندر. خمر وہ ہے کہ جو انسان کو نشہ دے، سرور دے، لذت اور خوشی محسوس ہو.
نشاط کی کیفیت طاری ہو جائے. لوگوں کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، پتہ نہیں وہ جو LSD کے اللہ جانے کیا کیا ان چیزوں کے نام ہیں، جو ڈرگز ہوتے ہیں ہیلوسینیٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا ڈائمینشن نظر آنے لگ جاتے ہیں، لبریٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے. ایکچولی یہ ڈرگس کیا کرتے ہیں، یہ جو انسان کے اندر دو پروٹیکٹیو انسٹنکٹس اللہ نے رکھی ہیں، ایک حیا اور ایک خوف، ان دو حفاظتی اقدامات کو دبا دینے والا ہوتا ہے نشہ. سپریس کر دیتا ہے فیئر کو اور ماڈسٹی کو، حیا اور خوف کو دبا دیتا ہے. تو لگتا ہے انسان آزاد ہو گیا، جیسے بیریئرز ہٹ گئے ہیں اس کے سامنے سے. عام حالات میں جو حرکتیں نہ کرے انسان، کبھی عام حالات میں جو باتیں نہ بولے، وہ نشے کی حالت میں لوگ کر جاتے ہیں، بول جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی غم اور فکر ہی نہیں ہے. اچھا، عقل سسپینڈ کہاں پر ہوتی ہے؟ جب لوگ اینستھیزیا لے لیتے ہیں. آپریشن کے لیے، سرجریز وغیرہ کے لیے اینستھیزیا دیا جاتا ہے. تو کیا وہ بھی خمر ہے؟ جی نہیں، وہ خمر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، بہکتا نہیں ہے. کوئی خوشی کے لیے اور مستی کے لیے اور ترنگ کے لیے اور ہیلوسینیٹ کرنے کے لیے اور ہائی ہونے کے لیے اینستھیزیا نہیں لیتا. ضرورت کے تحت کنٹرول انوائرمنٹ میں اینستھیزیالوجسٹ کے ذریعے سے اینستھیزیا دیا جاتا ہے. تو ہم اینستھیزیالوجسٹ کو اور ڈرگ ڈیلر کو برابر نہیں کر سکتے، ایک تھوڑی ہیں دونوں. بعض دفعہ لوگ اعتراض اس طرح کے اٹھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا اگر خمر عقل کو کور کر لیتا ہے، اینستھیزیا بھی تو پھر خمر ہے، تو تم بغیر اینستھیزیا کے سرجری کرانا ہے اپنی. تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ بھئی اینستھیزیا کے اندر جو عقل کو کور کر رہا ہے اور خمر کے اندر جو عقل کو کور کر رہا ہے، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. تو دراصل یہ خمر ہے، اس میں ہر قسم کی نشہ آور چیز شامل ہے. شراب ہے، ڈرگز ہے، چاہے وہ سونگھ کر حاصل کیا جائے یا انجیکٹ کیا جائے یا پیا جائے اس کو یا کھایا جائے. اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا لوگوں کے پاس طریقے ہیں، جو بھی طریقے ہیں وہ سب کا سب خمر کے اندر آ جائے گا. اسی طرح سے جس میں کہ انسان بہک جائے، اپنی عقل سے ایسے کٹ جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کچھ بعد میں یاد بھی نہ رہے کہ میں نے کیا بولا، کیا کیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخمر کل مسکر، ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. اب دیکھیں کیا وسعت ہے جو حدیث نے بیان کی، ورنہ اگر شراب کا خالی ذکر کیا جاتا تو پھر ڈرگس کو لوگ کہتے ڈرگس تو جائز ہیں، خالی شراب منع کی گئی ہے. نہیں، آپ نے کہا جس چیز سے نشہ پیدا ہوتا ہے بس وہ خمر ہے. اچھا، کوئی کہے کہ میری تو تھریشولڈ بڑی ہائی ہے، میں تو 4 5 6 پیکس کیا، میں تو پوری بوتل پی جاتا ہوں برانڈی کی یا شیمپین کی یا بیئر کی یا اللہ جانے جو بھی ڈرنک ہے، لیکن مجھے تو نشہ ہی نہیں ہوتا. ڈرگس تو میں بھی یوز کرتا ہوں، لیکن میروانہ میں نے بھی استعمال کی، مجھ کو تو نشہ نہیں ہو رہا، تو میں تو ہائی نہیں ہو رہا. تو کیا وہ پھر لے سکتا ہے؟ اگر 6 گلاسز کے بعد نشہ ہو رہا ہے تو کیا 4 گلاس پی سکتا ہے؟ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی بہت تعداد سے نشہ پیدا ہو اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے. اچھا، اس سے پہلے 3 جگہ خمر کا ذکر قرآن میں آلریڈی آ چکا ہے. سورہ مائدہ کی اس آیت کے نزول سے پہلے 3 دفعہ قرآن میں ذکر آ چکا ہے. سورہ نحل مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ خالی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھل تم کو دیے ہیں، تو اس میں سے طیب غذا بھی استعمال کرتے ہو اور تم ایک اور چیز بھی بناتے ہو، یعنی انار ہے یا کھجور ہیں یا مثال کے طور پہ وائن جو بنتا ہے انگور وغیرہ سے، کہ تم وہ تو انگور وغیرہ تو انار وغیرہ تو کھاتے ہو، ایک اور چیز بھی کھاتے ہو، یعنی کہ غیر طیب چیز بھی. تو روایات میں آتا ہے کہ جب سورہ نحل جو مکے میں نازل ہوئی تھی، بعض لوگوں نے شراب وہیں چھوڑ دی تھی، ان کو پتہ تھا شراب حرام ہو جائے گی اب کچھ عرصے کے بعد. پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں دیکھا تھا ہم نے. پھر سورہ نساء 43 میں آیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہ آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے.
سورہ نحل میں رزقاً طیباً کہہ دیا کہ تم رزقاً طیباً بھی کرتے ہو اور ایک اور چیز بھی جو کہ طیب نہیں ہے آبویسلی. اور اب سورہ مائدہ 90 میں اب فائنل حرمت آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ورنہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پینے کے لیے حرام ہے, ہم تو انجیکٹ کر رہے ہیں یا ہم تو سونگھ رہے ہیں, تو پھر تو یہ حرام نہیں ہوگی. تو آپ نے فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اللہ خمر کے بارے میں ہم کو واضح بیان عطا فرما دے, کلیئر انسٹرکشنز دے دے اللہ تعالیٰ, جو شافی کافی ہو جائے ہمارے لیے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انتہینا انتہینا یا رب, اے ہمارے رب ہم باز آ گئے, ہم باز آ گئے. انتم منتہون آئے گا نا, آگے بھی ہم پڑھیں گے. اب جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام فرما دی تو صحابہ اس کے مٹکے لے کر گھروں سے نکلے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی. لٹرلی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی, اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا. یہ بھی فقہ کا اصول ہے. فقہ کا اصول یہ ہے کہ ان اللہ اذا حرم شیئا, جب اللہ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے, حرم ثمنہ, اللہ اسی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے, اور نہ اس کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے. ہم کسی غیر مسلم کو بھی شراب تحفے میں نہیں دے سکتے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدمن الخمری, یہ مدمن کہتے ہیں ایڈکٹ کو, مدمن الخمر کیا ہے, الکوہلک, عادی شرابی. مدمن الخمری کا عابدی وثن, شراب پینے والا شرابی کیسا ہے, جیسے بتوں کا پوجنے والا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے, بتاؤ ذرا. ابو داؤد میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور اٹھا کر لے جانے والے پر اور اس پر جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جا رہی ہو. تو لہٰذا بہت کیئرفل رہیں, ریسیپیز کو دیکھ لیں. بعض دفعہ وہ ریسیپیز کے اندر وائن بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں کہ بھئی ریسیپی کے اندر ہے, رم ہے کہ وائن ہے, ہم جب ہیٹ کریں گے تو ویسے الکوہل ساری اڑ جائے گی, ہم تو نشہ تو نہیں کر رہے. لیکن کوئی وہ وائن خرید کے تو لائے گا نا, تو کیا ہے, خرید کے لانے والے پر لعنت ہے اور جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر لعنت ہے. خود نہیں کوئی پی رہا, مہمان گھر میں آ رہے ہیں اور ان کی نظروں میں بڑا اچھا بننا ہے, پروموشن کا سوال ہے, کانٹریکٹ ملنے کا سوال ہے, تو کہا کہ چلو ان کو خوش کر دیتے ہیں, چلو شراب پلا دیتے ہیں ان کو. یہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہیں کسی کلائنٹ کو, تو خود تو نہیں شراب پی رہے, اس کے لیے آرڈر کری, اس کے لیے یہ وائن. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر. لوگ اپنے سٹورز وغیرہ کھولتے ہیں ویسٹ میں, ظاہر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تو یہ چیز اتنی عام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسرے یہ کہنا کہ عام نہیں ہے تو کیا ہوا, ہر جگہ شراب ملتی ہے, لوگ چھپ چھپ کے پیتے ہیں. بھئی چھپ چھپ کے پینے کا مطلب کیا ہے کہ شرمندگی ہے نا ان کو, ہم کیا چاہتے ہیں, حیا بھی ختم ہو جائے. تو یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہنا کہ بھئی وہاں تو کھلم کھلا پیتے ہیں, یہاں تو لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں. بھئی کھلم کھلا کا مطلب ہے حیا ختم ہو گئی ہے ان کے اندر سے. چھپنے کا مطلب ہے کچھ شرم تو ہے کم از کم کہ چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں. اور بکنے کو تو ہر چیز ساری دنیا میں بکتی ہے, جہاں طلب ہوگی وہاں مارکیٹ مل جائے گی, سپلائی مینس ڈیمانڈ. اور کوئی دنیا کا علاقہ ایسا کبھی پاک پوتر نہیں ہوا کہ ایک بھی شرابی نہ ہو, ایک بھی زانی نہ ہو, ایک بھی گناہ گار نہ ہو. ایسی سرزمین اگر ہوتی تو مدینے کی سرزمین ہوتی, وہاں بھی لوگوں نے شرابیں پیں اور سزائیں ملی ان کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ چیزیں تو ہمیشہ سے رہی ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی اسٹور کھولتا ہے تو کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ شراب کی بوتلیں بھی رکھے اس کے اندر. تو یہ ویسٹ میں مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش ہے. حلال کاروبار کرنا، سپوزنگ وہ کوئی سپر مارکیٹ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹور کھولنا چاہتے ہیں، اور اس میں اگر یہ ریگولیشن ہے کہ آپ کو شراب رکھنی ہوگی، تو پھر ذرا وہ سوچ لیں کہ اس کمائی کے اندر کہاں برکت ہوگی. بتائیں، واقعی آسان نہیں ہے باہر کے ملکوں میں رہ کر اور حلال کمانا. مسلمان ملکوں میں رہ کر حلال کمانا آسان نہیں ہے. جہاں 98-99% لوگ مسلمان ہیں، تو باہر کے ملکوں میں تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. یہ بھی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ لا يدخل الجنت مدمن الخمر. ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ کہ شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا. شراب پینے والی کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر مر گیا بغیر توبہ کرے تو آگ میں جائے گا. اتنی خوفناک چیز ہے، اتنی بری چیز ہے. اور دوسری چیز جو حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ المیسر، جوا. میسر گیمز آف چانس، رول آف دا ڈائس کی وجہ سے کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا. اردو میں تو کہاوت مشہور ہے، ہارا ہوا جواری. اور کبھی اگر آپ نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہو، خاص طور پہ ہندوستان کی تاریخ، جب مسلمان حد درجے جوئے کے اندر پڑ گئے تھے. کبوتر لڑا رہے ہیں تو اس پہ شرطیں لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں تو اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. اور جوئے میں جائیدادیں ہاری ہیں، جائیدادیں، حتیٰ کہ گھر تک جس میں رہ رہے ہوتے تھے وہ گھر بھی داؤ پہ لگا دیتے تھے. اس لیے کہ جواری کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب وہ ہارتا جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں چلو، وہ کہتے ہیں نا ڈبل اور کوئٹس، اچھا میں ڈبل کر دیتا ہوں، اب میں جتنا میں نے پیسہ ہارا ہے وہ بھی سارا میں جیت لوں گا، اس دفعہ تو جیت ہی جاؤں گا، اس دفعہ تو جیت ہی جاؤں گا. اس امید پہ وہ زیادہ سے زیادہ داؤ پہ لگاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ لوگوں نے اپنی بیویاں داؤ پہ لگائی ہیں اور وہ بیویاں ہارے ہیں جوئے کے اندر، اور لوگ آ کے ان کی بیوی کو لے کے چلے گئے. اس حد تک معاملہ جاتا ہے. اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے یہ کہ لاکھوں جیت گئے. کس لیے جیت گئے؟ کیا کیا تھا؟ کوئی ایفرٹ، کوئی برین سٹارمنگ، کوئی پلاننگ، کچھ بھی تو نہیں، بس ایسی ایک گوٹی آپ کی جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلی گئی تو آپ اس میں جیت گئے. تو لہٰذا جس میں نہ محنت ہو نہ مشقت ہو، صرف چانس ہو، بائی چانس ایک نمبر نکل آیا اور اس پر جو ہے وہ انسان کچھ جیت گیا کچھ ہار گیا، یہ دراصل میسر میں آتا ہے. جیسے کہ پرائز بانڈز ہیں، یا کھیلوں پر جو پیسہ لگایا جاتا ہے، یا ہارس ریسنگ پر پیسہ لگایا جاتا ہے، ایک گھوڑا جیت گیا ایک گھوڑا ہار گیا. یا نعوذ باللہ گیمز کے اوپر کون سا پلیئر جیتے گا، یہ سب جوا ہے. یا جیسے کہ تمبولا کھیلا جاتا ہے کلبس کے اندر، کہ سب لوگوں نے 5-5 روپے، 10 روپے، 15، واٹ ایور جتنے بھی روپے کا وہ ایک خریدا جس پر نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر چانس ہے نا کہ وہ نمبر اگر پورے ہو گئے تو ان کو اتنا پرائز مل گئے، اتنا پرائز مل گیا ان کو، یہ پیسے ان کو مل گئے. تو سمپل طریقہ کیا ہے؟ اگر تمبولا ہے، تمبولا بائی اٹ سیلف کوئی پرابلم نہیں ہے. لوڈو ہے مثال کے طور پہ، بورڈ گیمز ہوتے ہیں جیسے لوڈو کھیلنے میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں، چلے ہم مکروہ کہہ سکتے ہیں، حرام تو پھر بھی نہیں کہیں گے. اور بورڈ گیم کو تو ویسے بھی اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب بوریت ہے، بجائے کہ بچے ادھر ادھر ٹائم ضائع کریں بہتر ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. اگر پیسے لگا دیے اس کے اوپر تو وہ کیا بن گیا؟ جوا بن گیا. تو انسان کا سمپل کھیل نہیں سکتا. تمبولا ہے، آپ سمپلی کھیلیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں پرچے دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ نمبر کاٹتے جائیں، بس اس کے بعد کوئی پرائز دینا چاہتے ہیں دے دیں. لیکن پہلے ان سے کہنا کہ تم یہ خریدو، اور پھر اس کے بعد ایک کو خالی جو ہے وہ پیسے ملنا، یہ چیز کس میں چلی جاتی ہے؟ یہ میسر میں چلی جاتی ہے. تو بغیر پیسوں کے اگر کوئی گیم کھیلتے ہیں ویل اینڈ گڈ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں دراصل یہ پھر یہ جوئے کے اندر آ جاتی ہیں. پھر اچھا لاٹری کا نکلنا یہ بھی حرام ہے، یہ سب سارے سے بھی جوا ہے. ایک ہی نمبر کے اوپر لاٹری کسی کی نکل آئی. انصاب یہ سورہ مائدہ کے شروع میں بات ہو چکی، نسب کی جمع ہے. ازلام اس پر بھی بات ہو گئی، ڈیوائننگ ایروز ہوتے تھے. فالگیری جس کو ہم کہیں، طوطے سے فال نکلوانا، یا مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ازلام کی جگہ بہت بہتر چیز استخارہ ہمیں دے دی ہے.
اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم. یہ پوری دعا آخر تک جو آتی ہے کہ اللہ سے مشورہ کر لو تم. ان کاموں کو کیا کہا ہے؟ 4 کاموں کو. شیطان کے عمل کی گندگی، رجسم من عمل الشیطان، شیطان کا ایکسکریشن. یہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ نعوذ باللہ. اور فرمایا اس کے پاس بھی مت جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دسترخوان پر بھی مت بیٹھو جہاں شراب موجود ہو، اس کے قریب بھی مت جانا. تو کیا کرو گے جب یہ چیزیں چھوڑ دو گے؟ تو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ تو یہاں پر آیت 90 اور 91 میں شراب اور جوئے کے لیے حرام ایک لفظ ہے نا، حرام. حرام کے لفظ کی جگہ 7 اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ اسلوب میں بات کی ہے. نمبر 1 کہا ہے اس کو رجس، گندگی. نمبر 2 کہا ہے شیطان کا عمل. نمبر 3 امر کا صیغہ استعمال کیا ہے فجتنبوہ. نمبر 4 لعلکم تفلحون، فلاح کی امید اسی صورت میں ممکن ہے جب تم یہ 4 کام چھوڑو، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے فلاح تمہاری. forget about it، کوئی فلاح نہیں پاؤ گے. پھر 5ویں چیز، شیطان عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے. عداوت ولایت کی ضد ہے، اپوزٹ. دوستی کی ضد کیا ہے؟ عداوت. بغضاء محبت کی ضد ہے، دشمنی. بغض سے دلوں میں دشمنی آتی ہے، عداوت سے جسمانی دشمنی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عداوت اور بغضاء کا ذکر آ گیا. نمبر 6 اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور نماز سے شیطان تم کو روکنا چاہتا ہے. یہ نقصان بتایا. نمبر 7 هل انتم منتہون. ہے تو سوال، ایکچولی حکم ہے. یہ دھمکانے کا ایلیمنٹ شامل ہے اس کے اندر. باز آتے ہو کہ نہیں؟ جیسے ہم کہیں یہ سب کچھ آنکھیں کھول کے پڑھنا اور پھر کہنا کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ شراب کے اور جوئے کے نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اگر شریعت نے حرام نہیں بھی اس کو کیا ہوتا تو عقل منع کر رہی ہے ہم کو کہ تم کو یہ چیز استعمال نہیں کرنی. لوگوں کو چاہیے تھا خود ہی وہ شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دے دیں، اللیگل ڈکلیئر کر دیں. اور شراب کے بارے میں تو بہت کوششیں ہوئی ہیں. امریکہ میں 1920 سے لے کے 1933 تک شراب کو بین کر دیا گیا تھا. اور اس کوشش کو وہ نوبل ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. کبھی آپ ٹائپ کریں نا اپنے گوگل کے اوپر نوبل ایکسپیریمنٹ تو وہ سارا آپ کے پاس اس کا مواد آ جائے گا، ساری اس کی ہسٹری آ جائے گی. وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سوشل پرابلم ہے، مرد گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، عورتیں بچے گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ بیٹھ کے کہیں پب وغیرہ میں شراب پیتے رہتے ہیں، نشے میں دھو کر آتے ہیں. پھر کرائمز ہیں، کرپشن ہے اس کے ساتھ، 10 طرح کے مسائل ہیں، وائلنس اس کے ساتھ تھا، بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر یہ بھی ان کو فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ جو عورت سامنے ہے یہ میری بیوی ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے یا میری ماں ہے. بالکل اپنے نشے کے ہاتھوں مست ہو چکے ہوتے ہیں. تو کوشش تو بہت کر لی گورنمنٹ نے، لیکن لوگ مان کے نہیں دیے، مجبوراً ان کو بین لفٹ کرنا پڑا. اور اسلام کا معاملہ آپ دیکھیں، ایک حکم جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے وہیں کا وہیں اس کو رکھ دیا، جس نے ایک سپ لے لی تھی اس نے وہیں تھوک دیا. یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور یہ قرآن کا امپیکٹ. تو جو اس کے معاشی نقصانات ہیں الکوہل کے، جو جسمانی نقصانات ہیں، جو صحت کے لیے مضر صحت ہے، یہ الکوہل کہتے ہیں نمبر 1 انیمی آف ہیومینٹی. جو معاشرتی نقصانات ہیں، جو جرائم ہیں اس کے، جو حادثات ہیں اس کے،
اسپتال اور جیل بھرے پڑے شراب کے نتیجے میں ہونے والے جرائم اور شراب کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے، لیکن کیا کریں، کتنا گلیمرائز کیا ہے شراب کو اور جوئے کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور عقل نفس کے آگے بے بس ہیں۔ علم سارا ہے، بے بس ہے نفس کے آگے۔ عقل ساری ہے، عقل کہہ رہی ہے بھائی اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، مت شراب پیو، عقل کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ خواہش، نفس کی خواہش، نفس پر صرف اور صرف شریعت کے احکامات اور صرف شریعت کی سزائیں لگام ڈال سکتی ہیں، نتھنگ ایلس۔ اور جب حیا اٹھ جاتی ہے نا شراب کی وجہ سے، تو وفا بھی اٹھ جاتی ہے، پھر انسان کے اندر کا جو حیوان ہے نا وہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے شراب کی وجہ سے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو یا نہیں آتے۔ اور پھر دوبارہ وارن کر دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کری تو جان لو ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یہ وَاحْذَرُوا کو دیکھیں، بچو، کس چیز سے بچو؟ مفعول نہیں ہے، اس سے معنوں میں بہت وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ بے شمار دنیاوی نقصانات سے بچو گے۔ پہلے کہتے تھے ایک گلاس پی لینا چاہیے ریڈ وائن، بہت اچھا ہوتا ہے، اب کہتے ہیں ایک گلاس بھی جو شراب پیتا ہے اس کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور آخرت کا تو پھر عذاب اپنی جگہ ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں دلچسپ بات کہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہا کہ رسول پر تو صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، اس کا جواب حدیث میں ہے، زیادہ اور کلیئرٹی سے حدیث میں آتا ہے۔ تو حدیث کا انکار کیے بغیر شراب نہیں پی سکتے، تو ظاہر ان کو تو رسول کی حدیثوں کا انکار کرنا ہوگا، نافرمانی کرنی ہوگی، تب منمانی کر سکیں گے۔ تو فرما دیا کہ دیکھو، جو اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، نہیں باز آتے، کٹ حجتیاں کرتے ہو، دلیلیں پیش کرتے ہو، شیطان والے حرکتیں کرنا چاہتے ہو، کہاں لکھا ہے حرام، کہاں ہے یہ، کیوں نہیں پی سکتے، فلاں فلاں، تو مرضی کرتے رہو بحثیں۔ جب پہنچو گے اللہ کے پاس سب پتہ چل جائے گا، اور رسول پر تو بس پیغام پہنچانے ہی کی ذمہ داری ہے، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو یہ ریورٹ ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں لوگ اور مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے میں برکت بہت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ سب سے مہنگی چیز مینیو میں شراب ہوتی ہے، تو جب وہ شراب پینی چھوڑ دیتے ہیں obviously کتنا پیسہ بچتا ہے ان کا، اور پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔